السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانیں۔ جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ ہم نے تاریخ اسلام سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کی پہلی قسط میں ہم نے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کی زندگی کی کہانی سنائی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مختلف قوموں کی طرف انبیاء کرام کی آمد ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم کی بعثت تک دنیا میں آبادی کی کثرت ہو چکی تھی۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں کئی ریاستیں اور کئی اقوام وجود میں آ چکی تھی۔ ان کی ہدایت کی خاطر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بھی وسیع تر ہوتا گیا۔ ایک ہی وقت میں مختلف اقوام اور مختلف علاقوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ طوفان نوح کو گزرے قریب 1000 برس ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں عراق اور اس کے گرد و نواح میں نمرود نامی ظالم و جابر شخص حکومت کر رہا تھا۔ یہ ملعون خدائی کا دعویدار بھی تھا۔ عراق کے لوگوں کے مشرکانہ عقائد تھے۔ ایک جانب تو وہ نمرود کو خدا مانتے تو دوسری طرف بت پرست بھی تھے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی بت تراش تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنے لوگوں کی اصلاح کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کر دی، لیکن انہوں نے حق کی بات کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن جب سارے لوگ قریبی میلے میں گئے ہوئے تھے، آپ ان کی عبادت گاہ میں جا پہنچے۔ آپ نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے خدا کرچی ہوئے پڑے ہیں۔ ان کو ابراہیم علیہ السلام پر ہی شک گزرا کہ یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ ان کی پوچھ گچھ پر آپ نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو جو کلہاڑا اٹھائے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا بات کرتے ہو، بت کب بولتے ہیں، یہ تو پتھر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ اگر یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تو خدا کیسے ہوئے؟ قوم کے پاس ان دلائل کا تو کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے غل مچا دیا کہ اپنے معبودوں کا بھرم اور عزت رکھنے کے لیے اس شخص کو جلا دو۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے آپ سے پوچھا تو آپ نے نہایت دلیری سے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے ان کے جواب میں کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بے گناہ شخص کو پھانسی پر لٹکوا دیا اور سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا۔ حالانکہ پیدا کرنا اور آزاد کرنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ عقل کا اندھا اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے ایک واضح پیشکش کی کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ جب بات چیت میں وہ بھی اپنی قوم کی طرح ہار چکا تھا تو اس نے بدلے میں حضرت ابراہیم کو مارنے کا حکم دے دیا اور انہیں ایک عظیم آگ میں جلا کر نشانہ عبرت بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی پڑ گئی اور اس مسلسل 40 دن تک جلنے والی آگ میں آپ سکون سے رہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ آخر کار قوم اور خاندان کو گمراہی پر ڈٹا دیکھ کر آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ ان کی زوجہ حضرت سارہ اور بھتیجے لوط جو کہ ایمان لے آئے تھے اور بعد میں نبوت کے شرف سے بھی فیض یاب ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام شام سے ہوتے ہوئے مصر میں جا بسے۔ وہاں کے حکمران نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کر دیا۔
جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے کم سن بچے اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی ثابت قدم رہے۔ وہ ایک طویل سفر کر کے شام سے جزیرۃ العرب پہنچے اور بیوی بچے کو مکہ کے تپتے ہوئے میدانوں میں اللہ تعالیٰ کے سہارے چھوڑ کر واپس لوٹ پڑے۔ حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور خود مشکیزے سے پانی پیتی رہیں، لیکن جلد ہی وہ پانی ختم ہو گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہوا تو اسماعیل بھوک اور پیاس سے بلکنے لگے۔ حضرت ہاجرہ سے ننھے اسماعیل کی بھوک اور پیاس برداشت نہ ہوئی، بیٹے کو وہیں چھوڑا اور خود قریبی پہاڑیوں پر بھاگنے لگی تاکہ کہیں سے کوئی آدم زاد نظر آئے یا خوراک کا کوئی ٹھکانہ نظر آ جائے۔ ماں کا بے چینی سے خوراک کے لیے بھاگنا اور ڈر کے مارے ننھے اسماعیل کو مڑ مڑ کے دیکھنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس عمل کو حج کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو بھی حاجی بیت اللہ آئے گا وہ یہ عمل بھی کرے گا۔ اگلے ہی لمحوں میں ننھے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب یہ پانی پھیلنے لگا اور آگے بہنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے اس کے گرد مٹی سے منڈیر بنائی اور زمزم کہا، جس کا مطلب ہے رک جا۔ یہیں سے پھر آب زمزم نمودار ہوا۔ پانی کے آثار دیکھ کر کچھ خانہ بدوش قبیلے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر یہیں بس گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور برگزیدہ بندوں سے بہت سے امتحانات لیتا ہے۔ ابھی پھر حضرت ابراہیم اور ان کے اہل و عیال کے لیے ایک کڑا امتحان باقی تھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کی قربانی کرو۔ اب کی بار محض امتحان حضرت ابراہیم کا نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ اور کم سن اسماعیل کا بھی تھا۔ تینوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ شیطان نے اس موقع پر پوری کوشش کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور رکھے، لیکن سب نے اس کو کنکریوں سے مار پکایا۔ حضرت ابراہیم نے مینا کی وادی میں اپنے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ان کو لٹا کر چھری چلا دی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ابراہیم تم سچائی کے امتحان میں کامیاب رہے۔ پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں، اسماعیل پاس کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات پورے ہو چکے تھے اور اب ان کے لیے انعامات کا مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ اعزاز اس گھر کی تعمیر کا حکم تھا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا عبادت خانہ تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا تھا تب ہی انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت آدم نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا طواف کیا تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت اٹھا لی گئی، صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر بھی ریت کے تودے کھڑے ہو گئے اور کعبہ بالکل اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت ابراہیم کو بخشا کہ بیت اللہ کو ان کے اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ہاتھوں ایک بار پھر اس طرح تعمیر کرایا کہ قیامت تک اس کی عظمت و توقیر کا شعرا رہے۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی
تو انسانی تاریخ کے ان دو عظیم پیغمبروں نے ایک رسول کے لیے دعا کی جو انہی کی نسل میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخری نبی کا اولاد اسماعیل سے ہونا طے ہو گیا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ نسل اسماعیل میں وہی ایک نبی آئے گا جس کے ہاتھ پر دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کا ظہور ہوگا۔ تاریخ اسلام سیریز کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔